ایک انسان کے پاس سب کچھ ہے، دنیاوی ساز و سامان سب کچھ، لیکن ایمان نہیں ہے۔ شریعت کی نظر میں، اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک انسان کے پاس ایمان ہے، اسلام کی دولت ہے، بقیہ دنیاوی ساز و سامان کچھ بھی نہیں ہے، شریعت کی نظر میں وہ شخص بہت مالدار ہے، تو الحمدللہ ہمارے پاس ایمان کی دولت ہے، ہمارے پاس اسلام کی دولت ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس کے اوپر اللہ رب العالمین کا جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے کم ہے۔ قرآن حکیم کی ایک آیت ہے، خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ پڑھی گئی ہے، اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر بیان فرمایا، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 91 ہے۔ اللہ نے کہا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، جن لوگوں نے انکار کیا، جن لوگوں نے کفر کیا، جن لوگوں نے نافرمانی کی اور کفر کی حالت میں وہ دنیا سے چل بسے، ان کا انتقال ہو گیا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَا يُفْتَدَىٰ بِهِ۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین سب کو زندہ کرے گا، وہ شخص جس کا انتقال ہو گیا، ایمان نہیں تھا اس کے پاس، اسلام نہیں تھا، وہ زمین بھر کے سونا بھی اگر فدیے میں دے دے اللہ رب العالمین کو، اللہ رب العالمین کو زمین بھر کے سونا بھی اگر فدیے میں دے دے تو بھی اللہ رب العالمین اسے قبول نہیں کرے گا، تو بھی اللہ رب العالمین اسے معاف نہیں کرے گا، اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ میرے بھائی اس آیت کریمہ کو آپ سامنے رکھیے اور اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العالمین نے جو ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ زمین بھر کے سونا ترازو کے آپ ایک پلڑے میں رکھ دیجئے، اور ہمارے پاس جو ایمان ہے، جو اسلام کی دولت ہے، دوسرے پلڑے میں رکھیے، یہ وزن ہو جائے گا، یہ ایمان کا پلڑا۔ سمجھ میں آیا؟ ہمارے پاس یہ دولت ہے، تو ایمان کی حفاظت ہمیں کرنا ہے، آپ کو کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث ہے، صحیح بخاری کے اندر، بلغوا عنی ولو آیا، بہت مشہور حدیث ہے کہ اسلام کی باتیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات، اسی طریقے سے دین کی جو بھی باتیں ہیں آپ کو دوسروں تک پہنچانا ہے۔ الحمدللہ ہمیں اللہ رب العالمین نے ایمان سے نوازا ہے، تو ہم اپنے تک سمت نہیں رکھیں گے، ایمان کو پرچار بھی کرنا پڑے گا، نشر و اشاعت بھی کرنا پڑے گا۔ اگر یہ سب کی ذمہ داری ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حدیث بیان فرمائی، بلغوا عنی ولو آیا، کہ اسلام کی باتیں دوسروں تک پہنچاؤ، اگرچہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو، یہ سب کے لیے ہے، صرف عالم علماء کے لیے نہیں ہے، سب کو یہ کام کرنا ہے۔ آپ کو کچھ ہی باتیں معلوم ہے اسلام کی، دوسروں تک پہنچانا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، پہنچانا پڑے گا۔ اگر ہم نہیں پہنچائیں گے تو پھر قیامت کے دن ہم مجرم ہوں گے، اللہ رب العالمین ہم سے سوال کرے گا، پہنچانا پڑے گا۔ تو دین کے اوپر عمل کرنا ہے، اس کے بعد دین کی نشر و اشاعت کرنا ہے، دین کا پرچار کرنا ہے۔ ابھی ہم لوگوں کا جلسہ ہوا، بہت سارے لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ لیے، خیر کے کاموں میں حصہ لیے، سب کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ میں منبر رسول سے دعا کرتا ہوں، رب العالمین جتنے لوگوں نے محنت کی ہے، سب کی محنتوں کو تو قبول فرما۔ رب العالمین جتنے لوگوں نے کوشش کی ہے، سب کی کوششوں کو تو قبول فرما۔ رب العالمین جتنے لوگوں نے بڑھ چڑھ کر دان دیا، صدقہ و خیرات کیے، رب العالمین سب کے مال کو تو شرف قبولیت سے نواز۔ سب کے لیے دعا کرنا چاہیے میرے بھائی، یہ دعا اہم ہے، دعا کرنا پڑے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ رب العالمین سے توفیق مانگنا پڑے گا، توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں، یہ جس دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، یہ فتنوں کا دور ہے، فتنوں کا دور۔ ایک کے بعد ایک فتنے ظاہر ہوں گے، نمایاں ہوں گے، اور ظاہر ہو رہے ہیں، نمایاں ہو رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بادروا بالاعمال فتنا، فتنے کے آنے سے پہلے جلدی جلدی نیک کام کر لو۔ بہت سارے فتنے آئیں گے، اتنے فتنے آئیں گے، اتنے فتنے آئیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بیان فرمایا، اس سے پہلے آپ حدیث سن چکے ہیں کہ صبح کو ایک انسان مومن ہوگا، شام ہوتا
ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، شام کو مسلمان ہوگا صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، اتنے فتنے ہوں گے۔ تو فتنوں کے آنے سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آپ کو سارے مسلمانوں کے میسج دیا، یہ پیغام دیا کہ فتنوں کے آنے سے پہلے جلدی جلدی میں ایک کام کر لو۔ اچھا فتنے کتنے آئیں گے جانتے ہیں؟ صحیح بخاری شریف کے اندر ایک حدیث ہے، میں آپ کو سناتا ہوں، سنیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعة، قیامت قائم نہیں ہوگی، قیامت نہیں آئے گی حتی یمر الرجل بقبر الرجل فیقول یا لیتنی مکانہ، قیامت قائم نہیں ہوگی، قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ ایک آدمی کہے گا، اتنے فتنے ہوں گے دنیا کے اندر، اتنے فتنے ہوں گے کہ ایک آدمی قبرستان سے گزرے گا، قبر کے پاس سے گزرے گا اور وہ کہے گا کہ کاش کہ میں اس کے جگہ پر ہوتا، کاش کہ میں بھی مر گیا ہوتا، اتنے فتنے ہوں گے۔ آج بھی انسان کبھی کبھی بول دیتا ہے نا، یہ دن دیکھنے سے پہلے میں مر کیوں نہیں گیا، یہ دن بھی دیکھنا باقی تھا، بول دیتا ہے انسان۔ تو یہ فتنے کا زمانہ، اتنے فتنے ہوں گے کہ ایک انسان یہ کہنے پر مجبور ہو جائے گا قبرستان سے ہو کے جب گزرے گا، کاش کہ میں اس کے جگہ پر ہوتا، کاش کہ میں زندہ نہ ہوتا، اتنے فتنے آئیں گے۔ اور یہ جو فتنے ہیں نا کبھی کم نہیں ہوں گے، دن بہ دن بڑھتے جائیں گے، بڑھتے جائیں گے۔ ترمذی شریف کتاب الفتن کے اندر ایک حدیث ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یأتی علی الناس زمان، لوگوں کے اوپر ایک ایسا زمانہ آئے گا، سبحان اللہ، حدیث سنیے، نبی کا جملہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، یأتی علی الناس زمان، لوگوں کے اوپر ایک ایسا زمانہ آئے گا اور آنے والا ہے، الصابر علی دینہ کالقابض علی الجمر، کہ دین کے اوپر چلنا، کتاب و سنت کے اوپر عمل کرنا، اسلام کے اوپر جمے رہنا اتنا مشکل ہو جائے گا، اتنا مشکل ہو جائے گا جیسا کہ ہاتھ کے اوپر انگارہ لے کر چلنا۔ آگ کا شعلہ، آگ کا انگارہ آج کوئی شخص اپنے ہاتھ میں لے کر چل سکتا ہے، گھوم سکتا ہے؟ نہیں، ناممکن ہے۔ اسلام کے اوپر چلنا، اسلام کے اوپر عمل کرنا اتنا ہی مشکل ہو جائے گا۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا، آج بالکل یہی زمانہ آ چکا ہے۔ آج دیکھیے توحید اجنبی بن چکی ہے، کتنے لوگ نمازی ہیں، کون ایسا شخص ہے جو 5 ٹائم کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھتے، ایک ٹائم کی نماز نہیں چھوٹتی؟ مثال دی جا سکتی ہے اس شخص کی، سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسلام کے جتنے ارکان ہیں، جتنے مسائل ہیں، ہر ایک مسئلے کو ہم نے آج اجنبی بنا دیا ہے۔ ایک ایسا زمانہ آئے گا، نبی نے کہا کہ اسلام کے اوپر عمل کرنا اتنا مشکل ہوگا، اتنا مشکل ہوگا کہ ہاتھ کے اوپر آگ لے کر چلنا آج اتنا مشکل ہو گیا ہے میرے بھائیوں۔ اچھا یہ جو فتنے ہیں نا، آپ کو کیا لگتا ہے فتنے ختم ہو جائیں گے؟ جیسے لوگ بولتے ہیں ہم محنت کریں گے، ہم کوشش کریں گے، ہم نے کوشش کی، ابھی جلسہ ہو رہا تھا کہ بہت سارے فتنے و فساد نہ ہوں، دکانیں وغیرہ نہ ہوں، کوشش کی، لیکن کیا لگتا ہے یہ جو فتنے ہیں اور دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں، یہ فتنے کبھی ختم ہوں گے؟ جی نبی کی اگر آپ حدیث سنیں گے تو ایسا پتہ چلے گا کہ یہ فتنے کبھی ختم نہیں ہوں گے، کبھی بھی یہ فتنے ختم نہیں ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، ایک تابعی ہے زبیر بن عدی، تابعی کا نام یاد رکھیے زبیر بن عدی، ایک مرتبہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ زبیر بن عدی صحابی رسول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے شکایت کرنے کے لیے حجاج بن یوسف کے بارے میں، حجاج بن یوسف کا شکایت لے کر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ حجاج بن یوسف کون ہے جانتے ہیں؟ انسان ہسٹری کے اندر، تاریخ کے اندر سب سے زیادہ سفاک انسان ہے، خونریز انسان ہے، بہت زیادہ ظلم و زیادتی کی تھی دنیا والوں کے اوپر، اہل علم کے اوپر، علماء اکرام کے اوپر، عام لوگوں کے اوپر۔ یہ تابعی صحابی رسول کے پاس آتے ہیں اور حجاج بن یوسف کی شکایت کرتے ہیں، بہت زیادہ ظلم کرتے ہیں ہمارے اوپر، کیا کریں؟ صحابی رسول نے کہا کہ دیکھو میں تمہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتا ہوں، سمعتہ من نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم، جو حدیث ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی وہی حدیث میں تمہیں سنا رہا ہوں،
सुनो नसीहत क्या है, इस्बिरू, सब्र करो, तुम्हें सब्र करना पड़ेगा। कहा कि सब्र क्यों करना पड़ेगा? इसलिए कि फ़इन्नहु ला यअती अलैकुम ज़मानुन, आज जो तुम्हारे ऊपर ये दौर है, आज जो तुम्हारे ऊपर ये हालात है, और आज जितने फितने हैं, इल्लल्लज़ी बअदहु शर्रुम मिन्हु, कल आने वाला दिन इससे भी ज्यादा खतरनाक होगा। सुभान अल्लाह। समझ में आया आपको हदीस? हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी की हदीस बयान फरमाते हैं, कहा कि आप लोगों को सब्र करना पड़ेगा, आप लोग सब्र करें, सब्र से काम ले, इसलिए कि आज का जो माहौल है, कल आने वाला जो दिन होगा इससे भी ज्यादा खतरनाक होगा, इससे भी ज्यादा फितने होंगे। फ़इन्नहु तल्क़ौ रब्बकुम, यहाँ तक कि तुम अपने रब से मुलाकात कर लो, तुम्हें मौत आ जाए, तुम मर जाओ और अल्लाह रब्बुल आलमीन से मुलाकात कर लो, ये फितने कभी खत्म नहीं होंगे। हदीस से समझ में क्या आया? आज का दिन है, आज फितने ही फितने हैं, तो क्या लगता है कि कल का दिन थोड़ा अच्छा हो जाएगा? नहीं, आज से ज्यादा फितना कल होगा। ये जो साल है, इस साल के अंदर जो कुछ हमने अपनी आंखों से देखा, इख्तिलाफ, इंतिशार, कत्ल गारतगरी, फितने वगैरह वगैरह, आने वाला जो साल होगा उस साल के अंदर ये फितने, इख्तिलाफ और इंतिशार ज्यादा होंगे। अल्लाह समझ, सुभान अल्लाह। अंदाजा लगाइए कि हमें और आपको अपने ईमान की हिफाजत किस तरीके से करना है और किस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करना है। तो फिर क्या करें? हम और आप हाथ के ऊपर हाथ रख के बैठ जाए, कोशिश ना करें? अभी बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि जब इख्तिलाफ होता है इन चीजों में तो फिर छोड़ देना चाहिए, क्या जरूरत है पढ़ने की, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, क्या जरूरत है? जैसे आज नशा का फितना है, नशा देख रहे हैं, अल्लाह समझ। मेरा मुस्तकिल एक उन्वान रहेगा, इंशाअल्लाह मैं बताऊंगा। 10-10 साल का नौजवान, 12-12 साल का नौजवान नशा की लत लग चुकी है, उसे नशा का आदी हो चुका। हमारे गांव के अंदर है, किसको नहीं मालूम कितने बेचने वाले हैं, किसको नहीं मालूम कि कितने करने वाले, सबको मालूम है। उठेगा कौन? उठना तो पड़ेगा ना। और अभी पता चला, अभी हालिया दिनों में हमें और आपको पता चला कि 80% लोग हमारे गांव के अंदर नशा के आदी हो चुके हैं। जिम्मेदार कौन है? हमें और आपको उठना पड़ेगा। हम अच्छा, नबी की हदीस आपने सुन ली कि आने वाला दिन इससे भी ज्यादा खतरनाक होगा, मतलब आने वाले समय में, आने वाले साल में 80% में 90% भी हो सकता है। तो क्या करेंगे? गांव के जो जिम्मेदार है वो क्या करें? हाथ के ऊपर हाथ दे के बैठे रहे या कोशिश भी करें? मेरे भाई कोशिश करना पड़ेगा। समझ में आ रही है? जो जिम्मेदार किस्म के लोग हैं, जो मॉडल है, जो सरदार है, नाजिम है, सेक्रेटरी है, उन्हें कोशिश करना पड़ेगा। अगर आपने कोशिश नहीं की तो कल क़यामत के दिन आप मुजरिम होंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपसे सवाल करेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें पैदा किया इबादत के लिए और दावत का काम करने के लिए, इस्लाह का काम करने के लिए। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। लोग आपकी बात माने या ना माने, आपको ये काम करना ही पड़ेगा। अगर आप करेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, यही वो लोग हैं जो कामयाब हैं। आप करेंगे, आपने रोकने की कोशिश की, नहीं रोक पाए। जलसों में आपने कोशिश की कि हम फितना और फसाद नहीं होने देंगे, हत्तल इम्कान आपने कोशिश की, एड़ी चोटी की जोर लगा दी, फिर भी अगर थोड़ा बहुत कुछ हो गया तो इसके बारे में आप मुजरिम नहीं, आप नहीं पूछे जाएंगे। आपने कोशिश की ना, समाज के अंदर जो बुराइयां हैं दूर करने की आप कोशिश कीजिए, जो बेनमाजी है आप दूर करने की कोशिश कीजिए, जो बेईमान लोग हैं आप दूर करने की कोशिश कीजिए, जो शिर्क और बिदअत है, फितने हैं, उसे आप दूर करने की कोशिश कीजिए। मुझे ऐसा लगता है, मैं एक जुमला बोलता हूँ, हमारे गांव में जो जिम्मेदार किस्म के लोग हैं ना, अगर वो लोग कोशिश करें, अल्हम्दुलिल्लाह, वो लोग अगर कोशिश करें तो सारा काम अल्हम्दुलिल्लाह हो सकता है और होगा इंशाअल्लाह। लेकिन कोशिश करना पड़ेगा, जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। अच्छा, ये जिम्मेदारी उठाना उतना आसान काम भी नहीं है मेरे भाई, बहुत मुश्किल काम है। 10 लोगों को साथ लेकर चलना, जो लोग 10 लोगों को साथ लेकर चलते हैं, जिम्मेदारी उठाते हैं, हजारों लोग हैं, हजारों दिमाग हैं, हजारों किस्म की बातें हैं, ताने हैं, जुमले हैं, सुनते हैं,
سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ذمہ داری نبھانے کے لیے برداشت ضروری ہے، قوت برداشت ضروری ہے، قوت صبر ضروری ہے۔ یہ اگر نہیں ہے تو کوئی بھی انسان ذمہ داری اٹھا ہی نہیں سکتا ہے، کوئی انسان لیڈر بن ہی نہیں سکتا ہے۔ تو یہ جو بھی ذمہ دار قسم کے لوگ ہیں انہیں اپنے اندر قوت برداشت پیدا کرنا پڑے گا۔